الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عند الله. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اسی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، اور وہی معبود حقیقی ہے. اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. عظیم اس کی شان ہے، بے عیب اس کی صفات ہیں. وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین کی بنیاد توحید پر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد 30 جمادی الاخرہ 1445 ہجری، 12 جنوری 2024 عیسوی، خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں اس مسجد عزیزیہ میں ترجمہ پیش ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت. لا الہ الا اللہ کی حقیقت. وہ لا الہ الا اللہ جو توحید کا کلمہ ہے، اسلام کا رکن ہے، پیغمبروں کی دعوت کا مرکز ہے،
اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے، کیا ہم اس کو جانتے ہیں یا صرف پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں؟ آج کے خطبے میں اللہ خطیب صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ کے معنی کو، لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو، لا الہ الا اللہ کے ارکان کو اور اس کے تقاضوں کو بیان کیا ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، یہ سب سے عظیم کلمہ ہے، جس کی اپنی جگہ بڑی فضیلت اور اہمیت کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہے۔ مسلمان کا خزانہ ہے لا الہ الا اللہ، اور جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ۔ جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہے اس کے لیے جنت ہے، جس کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہے پھر جنت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کلمہ صرف پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم کو، اس کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے توجہ فرمائیں، باتیں بڑی اہم ہیں اور موضوع بڑا مفید ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ لا الہ الا اللہ یہ عربی کا کلمہ ہے، کلمۃ الاخلاص، کلمۃ التوحید۔ اس کا اردو میں صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، عربی میں اس کی تفسیر ہے، لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ۔ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ اقرار ہے جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یا اس کا ورد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اقرار کر رہا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی چیز حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مطلب عبادت کی جتنے اقسام ہیں، دیکھیے دل سے بھی عبادت ہوتی ہے، زبان سے بھی عبادت ہوتی ہے، اعضائے جسمانی پارٹس آف باڈی سے بھی عبادت ہوتی ہے۔ مثال میں دوں آپ کو ایک ایک۔ دل کی کچھ عبادتیں ہیں جیسے ڈرنا، محبت کرنا، امید کرنا وغیرہ، دل کی عبادت ہے۔ زبان سے عبادت ہوتی ہے، ذکر، دعا، مانگنا، تعریف کرنا وغیرہ۔ پارٹس آف باڈی سے بھی عبادتیں ہوتی ہیں جیسے ذبح کرنا، نماز پڑھنا، طواف کرنا۔ تو یہ قلبی، لسانی، بدنی، قلبی، لسانی، بدنی، جتنی ٹائپس کی ورشپ عبادتیں ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی بتا رہا ہوں میں آپ، جتنی قسم کی عبادت، خواہ آپ دل سے کریں، زبان سے کریں یا اعضائے جسمانی سے کریں، ساری عبادتیں خالص ایک اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی نبی و رسول کی، نہ کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی، امام، محدث، فقیہ کی، نہ کسی ولی، بزرگ، بڑے کی، نہ کسی پرندے کی، نہ شمس و قمر کی، نہ کسی حیوان کی، نہ کسی پتھر کی، جمادات میں سے کسی شے کی۔ لا الہ الا اللہ، اس میں اس کے دو ارکان ہیں، ایک ہے لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ۔ دو ارکان ہیں، دو پلرز ہیں لا الہ۔ اسلام کے پلرز 5 ہیں نا، ایمان کے پلرز 6 ہیں، ویسے
کلمے لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں، دو پلر ہیں، ایک نفی لا الہ، دوسرا اثبات الا اللہ۔ لا الہ انکار، الا اللہ اقرار۔ لا الہ انکار، دنیا میں کوئی شے، کوئی چیز عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، کسی بھی چیز کے بندگی یا عبادت کے لائق ہونے کا انکار کرنا لا الہ میں، پہلے نفی ہے، انکار ہے۔ الا اللہ اس کے فوری بعد اس کے ساتھ ہی لا الہ کے الا اللہ ہے، اقرار کہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر قسم کی عبادت کے مستحق ہے، اس کے سوا کسی کے نہیں۔ تو اگر آپ اس کو دوسرے انداز سے سمجھیں، مثال کے طور پر مانگنا عبادت ہے نا، مانگنا عبادت ہے نا۔ اب مثال سے آپ اس ڈیفینیشن کو، لا الہ الا اللہ کی تعریف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ مثال لیجیے آپ، دعا کرنا ہے، مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگا جائے گا، صرف اسی کو پکارا جائے گا، کسی فرشتے سے آپ دعا نہیں کر سکتے، کسی رسول نبی حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ سے بھی دعائیں نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، نہ کسی اور پیغمبر سے، نہ کسی صحابی کو پکار سکتے، نہ کسی تابعی کو، نہ شجر و حجر کو، شمس و قمر کو، نہ کسی پرندے کو، نہ کسی حیوان کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی بزرگ کو، کسی کو نہیں پکار سکتے آپ، کسی سے دعائیں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عبادت ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کہا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ میں نے دعا کی مثال دی پکاری، ایسے ہی سجدے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، طواف عبادت ہے، استغاثہ مشکل میں مدد مانگنا، پریشانیاں دور کروانا، توکل کرنا، بھروسہ، ڈرنا، امید کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنی عبادت کی قسمیں ہیں وہ سب کے سب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اس کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کتنی بڑی چیز ہے، تمام پیغمبروں کی دعوت یہی رہی ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے اپنی اپنی قوموں کو یہ کہا لا الہ الا اللہ۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے لا الہ الا اللہ، جس قوم نے ہر قوم نوح سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جنہوں نے اس کلمے کو اپنا لیا، وہ اللہ کے عذابوں سے بچ گئے، اللہ کے انعام اور اکرام کے مستحق ہوئے، اور جنہوں نے قوم میں سے اس کلمے کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا، اپنایا نہیں، عمل نہیں کیا، اللہ کا عذاب آیا اور وہ برباد ہو گئے۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اگر ہم بات کریں قیامت کے دن کی، وہاں بھی اسی کلمے کا فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کلمے کو اپنایا، اس کا حق ادا کیا۔ کیا ہے کلمے کا حق؟ خالص ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ لیکن اگر کوئی کلمے کا حق ادا نہ کرے تو پھر یہ کلمہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، یہ کلمہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب آپ کو معلوم ہے ایک بات، یہ کلمہ عربی میں ہے نا، ابھی اپنے اردو میں ہم بتایا آپ کو، تو قریش کو، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو یہ کلمے کا معنی معلوم تھا، عربی ہے میں، ان کی زبان عربی زبان، ان کو معلوم تھا لا کا مطلب کیا ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے۔ لائے نفی جنس کہتے ہیں اس کو، لا الہ، الہ کا معنی ان کو معلوم تھا، میننگ آف الہ، یہ لفظ ہے نا الہ، الہ العالمین کہتے ہیں نا بھیا، تو لا کا مطلب بھی ان کو معلوم تھا، الہ کا مطلب بھی ان کو معلوم تھا، اللہ کا بھی مطلب ان کو معلوم تھا، اللہ تو ان کو معلوم ہی تھا کیونکہ اللہ کی ربوبیت اور اس کے بعد اسماء و صفات پر ان کا ایمان تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ اللہ کو رب، خالق، مالک مانتے تھے، بلکہ مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اچھا اب یہ بولے اب پکارنا تو عبادت ہوئی نا بھائی، پکارنا تو عبادت ہوئی نا، تو مشرکین مکہ کو جب پرابلم ہوتی، بڑی مصیبت آتی، تو اللہ کو پکارتے تھے۔ پہلے کیا کہا میں نے؟ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، خالق اللہ۔ ان سے پوچھو خالق کون؟ قرآن سے ثابت ہے یہ سب چیزیں۔ خالق کون ہے؟ پوچھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ان مکہ کے کافروں سے، تو کہتے ہیں اللہ خالق ہے۔ پوچھو رب کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ پناہ دینے والا کون؟ اللہ۔ مالک کون؟ اللہ۔ یہ تو تھا، اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں آپ کو،
مصیبتوں میں بھی اللہ کو پکارتے تھے. مصیبتوں میں پکارنا تو عبادت ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب کشتیوں میں سوار ہوتے مشرکین مکہ، غور سے سنیے، غور سے، خالی سننا نہیں، غور سے سننا ہے. مشرکین مکہ کشتیوں میں سوار ہوتے، کشتی ڈوبنے لگتی، مصیبت ہے نا. موجوں میں موجیں آ جائیں، پانی میں، سمندر میں، کشتی ڈوب جائے گی تو مر جائیں گے. تو جب یہ دیکھتے کہ کشتی ڈوب رہی ہے، موجیں آ گئی ہیں، تلاطم اور تباہی مچی ہوئی ہے، اللہ کو پکارتے. مشرکین مکہ کیا کرتے؟ اللہ کو پکارتے تاکہ نجات ملے، اللہ بچا لے ان کو اس ڈوبنے سے. تو اللہ بچاتا. کیا کہا اللہ نے؟ دعوا اللہ، اللہ نے خبر دی ہے. مصیبت میں اللہ کو پکارتے. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب اللہ ان کو نجات دیتا، بچا لیتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. یہاں آیا مسئلہ. یعنی مصیبتوں میں اللہ یاد آتا، مصیبتیں ختم ہو جاتی، عام نارمل لائف ہوتی نا، وہاں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھے؟ ان کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب مصیبت میں جس کو پکار رہے ہیں، عام حالات میں بھی اس کو پکارنا، ٹوٹل عبادت ہے اس کی کرنا، یہ تھوڑا تھوڑا نہیں. اللہ کی بھی عبادت، غیر اللہ کی بھی عبادت، ایسے نہیں. جیسے وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے نا تو دو حصے کرتے تھے اس کے، معلوم آپ کو؟ قربانیاں دیتے تھے وہ تو اس کے دو پارٹ کرتے تھے، ھذا للہ بزعمہ وھذا لشرکائہ. یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کے پارٹنروں کا ہے، شریکوں کا ہے. دو حصے. لبیک بھی پڑھتے تھے، مکس. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ کو لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم تھا، لیکن پڑھے نہیں. کیونکہ پڑھنے سے پھر یہ دوسروں کی عبادت ختم ہو جانی، باپ دادا کا طریقہ چھوڑنا پڑے گا. پھر اب ساری عبادت ایک اللہ کے لیے، جیسے سمندر میں اس کو پکارے، خشکی میں بھی اس کو پکارنا پڑے گا. تو وہ بولے نہیں پڑھتے ہم لا الہ الا اللہ. مسئلہ کیا ہے؟ آج ہمارا مسلمان بھائی پڑھتا ہے، اس کو معنی نہیں معلوم. فرق دیکھیے، ڈفرنس دیکھیے. اس کو میننگ معلوم تھا، مطلب معلوم تھا لا الہ الا اللہ کا، وہ نہیں پڑھا. کون؟ مشرک مکہ کا. ہمارے بھائیوں کو آج، بہنوں کو اللہ ہدایت دے، سمجھ دے. سمجھیے مشکل نہیں ہے سیکھنا توحید. میں اسی لیے بولتے ہمیشہ بچوں کو عقیدہ پڑھاؤ، عقیدہ پڑھاؤ، عقیدہ پڑھاؤ، عقیدہ پڑھاؤ. اور یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ پوچھو، یہ یحییٰ بیٹھا ہوا ہے، پوچھو میرا شاگرد ہے، یہ لوگ پڑھے ہیں ہمارے پاس. یہ ہے وہ عبد الرحمن وہاں بیٹھا ہے، دیکھیے عمار بھی بیٹھا. یہ لوگ بچے پڑھے ہیں بھائی، بچوں کو معلوم ہے جو بچے پڑھے ہیں. یہ بیسک چیزیں ہیں. یہ نہیں معلوم تو پھر معلوم کیا ہے؟ یہ تو بیسک. سب سے پہلے جیسے خود خطیب صاحب آگے بتائیں، سب سے پہلی چیز جو بچوں کو سکھانی ہے وہ یہی ہے. دین کی ABCD ہے یہ دین کی ABCD ہے. یہ نہیں معلوم تو کیا معلوم ہے پھر بچوں کو؟ بیسک عقیدہ، توحید، لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اس کی حقیقت، اس کی شرطیں، اس کا معنی، اس کا ارکان، اس کے تقاضے، یہ معلوم ہونا چاہیے. کفار مکہ کو معلوم تھا، پڑھے نہیں. آج ہم پڑھتے، ہم کو نہیں معلوم اس کا، اسی لیے اس کے اگینسٹ عمل کرتے ہیں. دیکھیے آپ، غیر اللہ کی عبادت ہوتی نہیں ہوتی کلمہ پڑھنے والوں میں. قربانی بڑوں کے نام پہ، دعائیں کرنا ہے یا اللہ کے جگہ یا کے آگے دوسرے کے انعام آ جاتے. طواف صرف کعبۃ اللہ کا کرنا ہے، مزاروں کا طواف ہے، قبروں کا طواف ہے. نذر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہے. نذر و نیاز عبادت ہے، اللہ کے لیے ہے. لیکن آپ دیکھیے قبروں کی نذر و نیاز ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نہیں معلوم حقیقت کلمے کی. وہ سمجھتے ہیں کلمے کا مطلب اللہ خالق ہے بس. کون بولے اللہ خالق ہے؟ کلمے کا مطلب غلط. کون سکھائے آپ کو؟ اور پریشانی کیا ہے؟ استاد غلط، شاگرد غلط. یا تو استاد نہیں، خالی شاگرد ہے. شاگرد بولیے یا مت بولیے اس کو. فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے. میں نہیں پڑھا ہوا ہوں تو میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا؟ مجھے خود نہیں پتا، میں آپ کو کیا سکھاؤں گا، کیا بتاؤں گا؟ مجھے خود نہیں معلوم ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں گا؟ مجھے نہیں معلوم ہے. یہ پرابلم ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب سمجھیے؟ ربوبیت. اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ ایک ہے. آپ پوچھے ہاں بھائی مسلمان ہو، بہت خاندانی مسلمان، لا الہ الا اللہ کا کیا میننگ ہے؟ واٹ از دا میننگ آف لا الہ الا اللہ؟ کیا مطلب ہے لا الہ؟ بولے لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب؟ کون بولے اللہ ایک؟ غلط. لا الہ الا اللہ کا میننگ کیا ہے؟ لا الہ کا میننگ یہ ہے کہ
آپ یہ ایمان لاؤ کہ اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، پھر غلط. ہاں آپ بولیے، تیسرے کو پوچھو. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے، یہ کچھ جملے سکھا دیے گئے لوگوں کو. اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا امکان، غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہونے کا امکان، یا پتہ نہیں ایمان. اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا ایمان کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور غیر ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا. یہ میننگ لا الہ، یعنی الہ کو قادر کے میننگ میں لیے. عربی زبان میں الہ قادر ہے، قدرت اس کا میننگ ہے. الہ کا معنی جو ہے خالق ہے عربی زبان میں. الہ کا مطلب وہ ذات جو عبادتوں کے لائق ہے. تو لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم عبادتیں ساری ہے، ربوبیت نہیں. وہ تو یہ کیا نام ہے ان کا، یہ مشرکین مکہ کے پاس تھی. وہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون اللہ، وہ کہتے تھے اللہ ہے خالق. تو سمجھنا ہے مفہوم کو اس کے اور اس کے تقاضوں کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، مشرکین سے مکہ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا محمد نے بہت سارے معبودوں کو ایک کر دیا؟ مطلب سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی اب؟ یہ ایسے کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا. ان کو معلوم تھا مطلب، بولے نہیں پڑھیں گے ہم. ان ھذا لشیء عجاب، بولے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، نہیں پڑھیں گے ہم اس کو. لہٰذا انسان سمجھے اس کو اور اس کے معنی کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے. اس کی شرطیں ہیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے. 7 شرطیں ہیں اس کی. کس کی؟ کلمے کی شرطیں. اب کلمے کی شرطیں پوچھو نہیں معلوم. نماز کی شرطیں کیا ہیں؟ وضو ہے معلوم خالی. فقہ میں وہ مسئلہ، عقیدے میں یہ مسئلہ، وہاں بھی مسئلے یہاں بھی مسئلے، مسئلے کیوں؟ سب پڑھے دین نہیں پڑھے. دین کو کیا سمجھو؟ قرآن تلاوت ناظرہ، زبر زیر پیش، الف با تا تھا، یا یہاں فتحہ ضمہ کسرہ پڑھ لیے بس قرآن پڑھنا آ گیا، بس پڑھ لی دین اتنا ہی. جمعے کے خطبے سن لیے خالی، خطبے عربی میں، اردو میں. انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. اردو میں، ہم کو انگلش ہے، اردو نہیں آتی زیادہ، اور وہ بھی خطیب صاحب اردو میں ایسے خطبے دیتے ہیں جو فصیح اردو الفاظ ہیں جو سر کے اوپر سے جاتے ہیں. چلو عام اچھا خطبہ بھی ہوتا ہے اردو میں، تو 1:45 کو خطبہ شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر، 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے، یا 1 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے، 1:35 کو جماعت ہوتی ہے، تو 1:30 کو جاتے تھے ہم، 5 منٹ پہلے چلے گئے، جمعہ کی نماز 2 رکعت مل جائے گی، ختم. کیوں؟ اس سے پہلے جو خطبہ ہے وہ اردو میں. خطبہ وہی دین کی باتیں ہوں گی، وہی باتیں. اللہ کو مانو، اللہ سے ڈرو، رسول کو مانو. ہم تو مانتے اللہ رسول سب. جنت تو ہماری ہے، اور کہاں ہے؟ کہاں جائے گی؟ ہم بھی تو جانے والے ہیں جنت میں. عجیب و غلط قسم کی مینٹالٹی. تو گئے نہیں، دین سیکھے نہیں، نہ اسکولوں میں سیکھے. اسکولوں میں کہاں دین سکھاتے ہیں؟ عقیدے کا سبجیکٹ ہے اسکول میں. کسی اسکول میں عقیدے کا سبجیکٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ زندگی میں مسلمان کو جو سمجھنا ہے وہ عقیدہ ہے. آپ کے سلیبس میں عقیدہ تھا ہی نہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر وہ قاری صاحب، استادی ماں، استاد، قاری صاحب، حافظ جی جو آ کے پڑھاتے تھے وہ تو قرآن پڑھاتے تھے. آپ کو عقیدہ کہاں پڑھائے؟ آپ عقیدہ پڑھائے؟ نہیں پڑھائے. آپ پڑھے؟ نہیں پڑھے. والدین پڑھائے؟ نہیں پڑھائے. سب پڑھا دیا، عقیدہ نہیں پڑھائے. تو یہ سب چیزیں کیسے معلوم ہوں گی؟ شرطیں، تقاضے، فلاں. عجیب. تو بھائی مشکل نہیں ہے، پڑھاؤ بھائی، دنیا پڑھاؤ بچوں کو، لیکن عقیدہ ضرور پڑھاؤ. عقیدہ نہیں پڑھائے تو بچے کو کیسے دین سمجھ میں آئے گی؟ یہ بیس دین کی لا الہ الا اللہ کے تقاضا. چلیے شرطیں سنیے. سب سے پہلے علم. اس کلمے کی شرط یہ ہے، بغیر شرط کے کلمہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. شرطیں کیا ہے علم؟ اس کلمے کی 7 شرطیں ہیں، 7. اس میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ اس کلمے کا علم ہو. آپ مطلب آپ کو معلوم ہو کہ لا الہ الا اللہ کا کیا میننگ ہے جو ابھی بتایا گیا ہے. نمبر 2، اس کلمے پر آپ کو یقین ہو. اس کلمے میں کیا بتایا گیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں. اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا. ہو سکتا بھائی، اب جیسا کیسا شک میں مثال سے لاتا ہوں، صرف اللہ ہی اولاد دیتا ہے، صحیح ہے نا؟ یقین ہو. بزرگ بھی دے سکتے. یا اور ایک اچھی مثال چلیے، مصیبتیں صرف اللہ ہی دور کرتا ہے، یقین ہو. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، قبر والے بہت بڑے ہیں. یہ لوگ بولتے کہ یہ بھی جو ہے آپ کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور کر دے. گیا کلمے کی شرط چلے گئی، یقین ختم ہو گیا. سمجھ میں آ رہا کلمے پہ یقین. نمبر 3، قبول، یعنی انکار نہ ہو. اس کلمے کو قبول کیا ہے آپ نے. کیا مطلب؟
یہ مان لیا ہے دل و جان سے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے, انکار نہیں کیا اس کو, آپ نے مانا ہے, وہ تو الحمدللہ مسلمان مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں. نمبر 4 الانقیاد, اس کلمے کا حق ادا کرنا. اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا. اب آپ کو نماز پڑھنا, مصیبت میں اللہ کو پکارنا, طواف کرنا ہو تو اس کے گھر کا کرنا, نظر و نیاز اس کے نام پر, قربانیاں اس کے نام پر, مدد اس سے مانگنا, بھروسہ توکل حقیقت میں اس پر کرنا, یہ تمام انقیاد میں آتی ہے چیز. یہ بھی شرط ہے اس کلمے کی. 4 ہو گئے. نمبر 5 شرک نہیں کرنا. اب اس کلمے کی ایک شرط ہے, ملانا نہیں کسی اور کا, اخلاص. لا الہ الا اللہ کا مطلب لا معبود بحق الا اللہ. تو پھر اب ملاوٹ نہیں کرنا. جیسے آپ سمجھو 100 عبادت کرتے اپنی زندگی میں, 100 قسم کی, 99 اللہ کے واسطے کر رہے, ایک تو غوث پاک, ایک تو نہیں, یہ مکسنگ ہو گئی. 100 کرتے اگر آپ عبادت, پوری 100 اللہ کے لیے کرنا. آپ اپنی زندگی میں جتنی عبادتیں کرتے ہیں, کتنی کرتے ہیں آپ عبادت؟ نماز, ہاں, سجدے, دعائیں, توکل, محبت, امید, خوف, پریشانیوں میں مدد بھی چاہیے مجھے, ساری آپ کی زندگی کی عبادتیں ایک اللہ کے لیے ہونا. ملاوٹ نہیں, اتنا بھی نہیں ملانا. ایک قطرہ زہر بھی پورے دودھ کو, ایک ڈالنے میں کیا فرق ہے, ایک قطرہ ڈال دیجئے. بکیٹ بھرا ہوا ہے, بھینس کا تازہ دودھ ہے, اگر کوئی کہے کہ اگر اجازت ہو آپ تھوڑا ایک قطرہ زہر میں ملا دیتا ہوں, آپ پی لیجئے, کیا ہوگا ایک قطرے سے؟ آپ پھینک دیں گے, اس کو بھی اٹھا کے پھینکیں گے جو ڈالے گا. آپ صرف دودھ ہی نہیں, اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیں گے, بھئی قطرہ کیسے ڈال دیا. اس سے تو چلو ہو سکتا کچھ بھی کاٹ چٹ کر کے یا کھلا پلا کے اس کی بچا سکتے ہیں اس کی جان کو, لیکن شرک, ملاوٹ ایسی خطرناک چیز ہے. اگر عبادتوں میں ملاوٹ آ جائے تو ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہے. وہ اللہ کا سب سے زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں, مبغوض بندہ بن جاتا ہے. اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے. سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک شرک ہے, اور شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. یہ ملاوٹیں اتنی خطرناک چیز ہے عبادتوں میں, اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند تھی, اہل توحید کو سب سے زیادہ ناپسند ہے یہ چیز, اور اس سے انسان دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے. اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں, دنیا کا امن و امان ختم ہو جاتا, پیس شانتی دنیا کی, صرف تباہی ہے اس سے, شرک سے. اور توحید سے نجات ہی نجات ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. نمبر 6 الصدق, سچے دل سے اس کلمے کا اقرار کرنا. ویسے نہیں جیسے منافقین پڑھتے تھے لیکن دل میں تھا ہی نہیں, صداقت نہیں تھی, جھوٹے تھے, جھوٹ بولتے تھے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں, اشہدو, ہم گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, حالانکہ گواہی وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے تھی. سچائی, انہیں یہ سچے دل سے اس کلمے کا اقرار کریں آپ. اور نمبر 7 اور محبت, اس کلمے سے اور اس کلمے کے کلمے والوں سے اور اس کلمے کے تقاضوں سے. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ سے آپ کو محبت ہو, اللہ کی عبادتوں سے, نماز سے محبت, روزے سے محبت, زکوٰۃ سے محبت, عمرے سے محبت, اور جو عبادتیں کرتے ہیں نا یہ اہل لا الہ الا اللہ جو ہیں, جس کو بولتے ہیں کلمہ گو بھائی ہمارے, ان سے بھی محبت آپ کو ہونی چاہیے. یہ جو ہے 7 شرطیں ہیں, ورنہ فائدہ نہیں ہوگا صاحب آپ کو. آئیے سنیے, ایک تابعی ہیں, ان کا نام وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے؟ یہ مشہور ہے نا, حدیث ہے, مفتاح الجنہ, مفتاح الجنہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. توپ میں بھول گیا چابی, میں نہیں لایا. چابی لو, چابی کوئی بھی ایک چابی دیجئے, محمود چابی دیجئے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. لائیے, یہ دیکھیے چابی ہے نا, معلوم ہے سب کو چابیاں, لیکن بات چیزیں دکھانے سے فائدہ ہوتا ہے. تو وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا بھائی علیہ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ, کیا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا, جنت کے 8 دروازے ہیں, تو لا الہ الا اللہ چابی ہے, جس کے پاس چابی ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے, یہ مطلب تھا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. انہوں نے کہا کہ چابی اگر بغیر دانت کے ہو تو یہ چابی ہے, دیکھیے اس کو بولتے اسنان المفتاح. یہ دیکھ رہے کٹ ہی بولیں گے نا اس کو. یہ دیکھیے, یہ محمود میاں کی چابی ہے, یہ چابی میں یہاں کٹ ہے, 1 2 3 4 5, یہ گاڑی کی ہے, گھر کی ہے, ہاں, تو یہ چابی گھر کی ہے. اب یہ چابی کے یہ دانت ہیں, تو وہب بن منبہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں چابی تو لا الہ الا اللہ ہے, لیکن اس کے دانت بھی ہوتے ہیں نا, ہر چابی کا ایک دانت ہوتا ہے. اگر یہ کٹس, اس کو دانت بولتے ہیں اردو میں, فصیح اردو میں, یہ نہیں, اس کو بھی دانت بولتے ہیں. تو اسنان اگر یہ نہیں ہے, خالی یہ ایسا سیدھا ہے, پیر کھلتا دروازہ,
وہ سمجھائے ہو. اگر آپ چابی لے کر آئے جس کی یہ کٹس یا دانت نہ ہو، دیکھیے ہر چابی کو ہے، دیکھیے ان کے پاس ماشاءاللہ 4-5 چابیاں ہیں، 4 ہے یہ سب، یہ گاڑی کی ہے، دیکھیے اس میں بھی دیکھیں. تو یہ نہ ہو تو دروازہ کھول سکتے آپ گھر کا دروازہ، اس کا گاڑی کا جس کا بھی ہو، نہیں کھول سکتے. تو انہوں نے وہی سمجھایا، خالی پڑھنا نہیں، چابی تو ہے لا الہ الا اللہ، لیکن جیسے چابی کے دانت ہوتے ہیں، دانت ہوں گے تو چابی پھر کام دے گی، آپ کو فائدہ ہوگا اس چابی سے. بالکل ویسے ہی صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کا تقاضا کہ پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، تب جا کے آپ کو اس کلمے سے فائدہ ہوگا. یہ انہوں نے سمجھایا، جو بہت اچھے سے انہوں نے اس کو سمجھایا ہے. اس کے بعد معزز سامعین، آئیے اس کلمے کی اہمیت صحابہ سلف صالحین کی زندگی میں کیسے تھی. دیکھیے کہ ابراہیم التیمی، دیکھیے اس کلمے کی اہمیت صحابہ کی زندگی میں، سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں کیسے تھی کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، کلمہ سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے. عرب ہے یہ پورے معلوم، عربی بولنے والے، فصیح، فی مافی بھی نہیں آج کے جیسی لوکل عربی مکس، وہ پیور عربی بولنے والے، گرامر کے حساب سے جو عربی تھی، جو قرآنی عربی جس کو کتابی عربی عام طور پہ کہا جاتا ہے، وہ عربی دان لوگ تھے، وہ ان کا مدر ٹنگ تھی وہ زبان. تو وہ اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے. اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں. تربیت دیکھیے عقیدے کی. ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانوا یستحبون یلقن الصبی حین اول ما یتکلم یقول لا الہ الا اللہ ویکون ذلک اول شیء یتکلم بہ. حضرت ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلف صالحین یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب بچہ بولنے لگتا تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاتے تھے، تاکہ اسی سے اس کی زندگی کا آغاز ہو. آج ہے ہمارے پاس یہ بابا با با، آج کے جو بچوں کو بابا، تو اماں بٹھا کے بچوں، اب بچہ ابھی یہ عمر میں بولتے نہیں بچے، ہاں بولتے ہیں، چلو بیٹے مما مما بولو، مما سکھاتے، ماما بابا، ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی، مومی مومی بولو، ایسے سکھاتے نہیں سکھاتے بتائیے. میں سکھانے کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کیا کرتے تھے اپنے بچے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل پہ ہاتھ رکھیے، اپنے آپ سے سوال کر لیجئے، آپ نے اپنے بچے کو سکھایا یہ؟ ہم اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتے سے؟ شروع میں بولے تو پہلے وہ کیا بولتا آپ کو معلوم ہے، کیا سکھایا جاتا اس کو نا. ام سلیم کون ہے جانتے ہیں نا، کس کی والدہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ ہم سننے بیٹھے، ہم سنانے نہیں بیٹھے یہاں، ایسا ہے مسئلہ. ام سلیم کس کی والدہ ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں ام سلیم رضی اللہ. انس بن مالک جو صحابی ہے، خادم رسول ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے تھے جب وہ چھوٹے تھے. قل، بولو بیٹے لا الہ الا اللہ، قل اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سکھاتے تھے انس کو جب چھوٹے تھے. انس رضی اللہ عنہ کیا سکھاتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، بولو بیٹے، بولو اشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھیں کلمہ سکھاتے تھے. آج کہاں ہیں ہم؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمے پر زندگی گزارے اور کلمہ لے کر جائے اللہ کے پاس، وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. جس کی زندگی کا آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی، وہ جنت میں چلا جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو مرنے کے قریب ہوتے ہیں، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو بستر مرگ پر ہوتے ہیں تو ان کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. اس میں بھی غلطی ہوتی ہے تھوڑی، جو مرنے کے قریب ہوتے ہیں، جیسے مطلب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اب سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کبھی بھی روح قبض ہوگی، آخری لمحات چل رہے ہیں ان کے، تو وہاں تلقین کرنا میت کو کہتے ہیں. میت ہے مرنے والے کو، جو ان قریب مرنے والا ہے، کب ابھی چند منٹ میں یا چند تھوڑی دیر کے بعد. تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ بولو لا الہ الا اللہ، بولو بابا بابا لا الہ بولو. ایسے نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بیٹھ کر آپ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وہ سن رہے ہیں، کون؟ جو بستر مرگ پر ہے، تو وہ سنیں گے، مطلب لا الہ الا اللہ لا الہ، آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بولنا ہے، تو وہ بول دیں مرنے سے پہلے، جان نکلنے سے پہلے ان کی. تو ایسے ہو جائے گا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور مشہور جملہ ہے عربی کا، جس کی زندگی جس بھی جیسی گزرے گی موت ویسی ہوتی ہے. جو لا الہ الا اللہ پر زندگی گزارے گا وہ مرے گا لا الہ الا اللہ پر. اور لا الہ الا اللہ اتنی بڑی چیز ہے جس سے انسان کا مال اور اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے. جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے سوا غیر کے معبود ہونے کا انکار کیا، اس کا مال
لینا حرام، اس کا خون بہانا حرام، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ مسلم شریف حدیث۔ لا الہ الا اللہ پہلا واجب ہے، پہلا واجب۔ واجب کئی چیزیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا واجب کام ہے نا، فرض کام، واجب کام۔ اس میں پہلا واجب انسان پر، بندے پر پہلا واجب کیا ہے؟ پہلا واجب مطلب یہ پہلی ضروری چیز، چلیے پہلی ضروری چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھے اور اس کا حق ادا کرے۔ یہ کلمۃ التوحید ہے۔ سب سے پہلے دعوت بھی جو دی جائے گی لا الہ الا، پڑھانا نہیں کلمہ۔ بعض لوگ مسلمانوں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، بھائی مسلمانوں کو بھائی ہم کلمہ گو ہیں، ان کو سمجھانا لا الہ۔ اب مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے سمجھانے کی؟ سب اس لیے کہ نہیں معلوم ہے ان کو، اب پورے میننگ غلط بولتے، تقاضے غلط بولتے، ارکان نہیں معلوم، اس کا حق کیسے ادا کرنا نہیں معلوم ہے، تو ان کو سمجھایا جائے۔ سب سے پہلے دعوت جو دی جائے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دی جائے گی، جیسا کہ اس سلسلے میں بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ جو سچے دل سے پڑھتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہوتی ہے، اس سلسلے میں یہ بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اور انسان جو ہے لا الہ الا اللہ سے سچا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور سب سے زیادہ عزت کا کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سے زمین پر عزت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے سچے معبود ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ نعمتوں کو لانے والی، پریشانیوں کو دور کرنے والی چیز ہے، دلوں کا سکون ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ غم کا علاج ہے، دلوں کا سکون ہے، اور زندگی کی راحت ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ چند باتیں تھیں آج کے خطبے میں جو پیش کی گئی، امید کے بعد سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لا الہ الا اللہ پر قائم رکھے، اس کا حق ادا کرنے کی، ساری زندگی خالص اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری موت بھی لا الہ الا اللہ پر ہو جائے، ہماری زبانوں سے یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔